ناظرین اکرام، میں ہوں محمد عثمان اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھری باتیں۔ ناظرین اکرام، ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ سیاستدانوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، سنی کئی بار، پڑھی کئی بار، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی۔ جو ہم نے عملی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کیا تو یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی۔ ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، علم کی دنیا میں اپنا لوہا تو منواتے ہیں، ڈگریاں تو لیتے ہیں، باہر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان جب لوٹ کر آتے ہیں تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے، میں نے آکسفورڈ سے ڈگری لی ہے، میں فلاں یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہے، میرے پاس لا کی ڈگری ہے۔ لیکن جب ہم ایوانوں میں جاتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر انتقامی کارروائیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر انتقام کی وہ آگ جنم لیتی ہے جو ڈگریوں، قانون، آئین، وہ ساری چیزیں بلا دیتی ہیں۔ ایسا ہی واقعہ گزشتہ دنوں میں پیش آیا ایک ایسے انسان پر جس نے ہر فورم پر اسلام کے بارے میں بات کی، امن کے بارے میں بات کی۔ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ داعیہ اسلام ٹھہرا، جس نے اقوام عالم کو کہا ہے اقوام عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دل کی تکلیف جسم کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایسے انسان پر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ کیا، ایک ایسے انسان پر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ رجسٹرڈ کیا جس نے کہا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، جس نے کہا کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ ایسے انسان پر ہم نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، 780A کا مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت درج کیا۔ حالانکہ آنریبل سپریم کورٹ کی کافی ججمنٹ اس پر موجود ہیں، جس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ جاری کر چکی ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ تب ہوتا ہے جب کسی ملزم کے مجرمانہ فعل سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل جائے۔ جب کسی ملزم کے مجرمانہ فعل سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلے تب دفعہ 7 جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 تب لاگو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے انتقامی کارروائی کی، آج ایک بہت اچھا فیصلہ کل سننے میں آیا ہمارے قانون کے علمبرداروں کا، قانون کے رکھوالوں کا، پنجاب بار کونسل کا، جس میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے انتقامی کارروائی اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یہ جو وفاقی حکومت نے انتقامی کارروائی کی ہے، دہشت گردی کا جو مقدمہ درج کیا ہے، یہ سپریم کورٹ اور آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس میں پنجاب بار کونسل نے یہ کہا کہ ہم ایک آل پاکستان وکلا کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک ایسا قانون بنائیں گے کہ دوبارہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو کہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ درج کر سکے۔ اب تشویش کی لہر تو ناظرین اکرام یہ دوڑی ہوئی ہے، وفاق میں انہوں نے درج کروا دیا، اب صوبوں میں، پنجاب گورنمنٹ میں اور KPK میں، گلگت میں، اب یہ پھر مختلف مقدمات بننا شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کریں؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وسعت قلب پیدا کر کے، فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے اپنا بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل کریں؟ ہم اپنی مفاد کے لیے اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم نے اخلاقیات کی ساری حدیں کراس کر دی ہیں۔ ہم اخلاقیات کی حدیں کراس کر چکے ہیں۔ جب ہم شعلہ برساتے ہیں خطابت کے جوش خطابت میں، جب ہم شعلے برسا رہے ہوتے ہیں، تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور ایسی باتیں بے شمار ہیں، پھر ہماری ڈگریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ جو علم نے ہمیں شعور دیا ہوتا تھا، جو اخلاق دیا ہوتا ہے، جو ہم نے آگاہی حاصل کی ہوتی ہے، جو ایک اعلیٰ ڈگری کی وجہ سے ہماری شہرت ہوتی ہے، جب ہم انتقامی کارروائیوں پر آتے ہیں، جب کسی کی تذلیل کرنے پر آتے ہیں، توہین کرنے پر آتے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کرنے پر آتے ہیں، تو ہم اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ پھر وہ علم کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر وہ ڈگری کہاں چلی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہمیں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا۔ عالمی قوتیں جو ہیں وہ ہمارا تماشا دیکھ رہی ہیں،
ہمارا دشمن بڑا چلاک ہے، ہمارا پڑوسی بڑا چلاک ہے، وہ بڑا شاطر ہے، وہ بڑا ہنس رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، ملک میں جو عدم استحکام پیدا ہو چکا ہے، ہمارا دشمن ہنس رہا ہے۔ ٹاک شو پر بڑی بڑی باتیں وہ ہوتی ہیں، لو جی پاکستان میں یوں ہو رہا ہے۔ ہم نے تو آگے بڑھنا تھا۔ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا، یہ قربانیوں کے بعد ہمیں ملا تھا۔ ہم شہداء کے خون کے مکروث تھے۔ یہ ملک ہمیں ایسے نہیں مل گیا تھا۔ ہم آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو غلام ملک میں پیدا ہو کر جنہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم نے آزادی تو دیکھی، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں آزادی مل گئی۔ اب اس ملک کو جو ہم نے حاصل کیا ہے، جو ایک شاعر نے خواب دیکھا تھا، ایک شاعر کے خواب اور ایک قانون کے طالب علم اور ایک قانون کی ڈگری والے انسان، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت سے یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ ہم شہداء کی قربانیوں سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں یا ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہماری عوام تو پس رہی ہے۔ جہاں ہم سیاست چمکا رہے ہیں، انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں، جہاں مقدمات درج کر رہے ہیں، وہاں کبھی ہم نے ملک کی طرف دیکھا؟ کبھی ہم نے ملک کے بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے جنوبی پنجاب کو دیکھا کہ سیلاب نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے بلوچستان کے حالات نہیں دیکھے؟ ان معصوم کلیوں کو پانی کی موجوں سے ٹکراتے نہیں دیکھا؟ ان بچیوں کے لاشیں ہم نے نہیں دیکھے؟ ان غریبوں کے گھر جو تباہ ہو گئے ہیں، جو بے سر و سامانی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، جو رات کھلے آسمان کے نیچے گزار رہے ہیں، کیا ہم نے ان کے متعلق نہیں دیکھا؟ ناظرین اکرام، ہمیں برداشت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر ملک کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقدمہ جو عمران خان پر درج کیا گیا، ایسی باتیں تو اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس سے زیادہ کہیں سخت جملے نہال ہاشمی نے ادا کیے، اس سے زیادہ کہیں سخت جملے طلال چودھری نے ادا کیے، اس سے زیادہ کہیں سخت جملے وفاقی وزیر داخلہ جو موجودہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ادا کیے کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، چیف سیکرٹری صاحب آپ کے بچوں نے ادھر ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جملے کہے تھے، چیف سیکرٹری کے بارے میں جملے کہے تھے۔ وہاں آپ قانون سے بغاوت نہیں کر رہے تھے، وہاں ملک کی آپ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے۔ کیا آئین صرف اور صرف آپ کو ہی آتا ہے؟ کیا قانون جو آپ کے خلاف ہو وہ قانون نہیں ہوتا؟ جو آئین آپ کے خلاف ہو وہ آئین نہیں ہوتا؟ آپ کس ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں تمام اداروں سے بشمول پاکستان تحریک انصاف سے، پی ایم ایل این سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک پاکستان کے عام انسان ہونے کے ناطے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے سیاسی اختلاف بھلا کر ایک میز پر بیٹھیں، ایک میز پر بیٹھ کر اس ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ملک کو کمزور کر رہے ہیں یا ملک کو قوت تقویت پہنچا رہے ہیں؟ اس کا جو واحد حل ہے، جیسے قائد تحریک انصاف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ آپ الیکشن میں آئیں، عوام کی عدالت میں جائیں، عوام جس کو مینڈیٹ دے دے، عوام جس کو منتخب کر لے، میں سمجھتا ہوں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو اب جو عدم استحکام پیدا ہوا، اس سے بہت عام پاکستانی پریشان ہے، عام انسان پریشان ہے، اس ملک کا ہر باسی پریشان ہے۔ ہر پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے ان سیاستدانوں سے کہ آپ نے اپنے سیاست کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی بنیاد پر کس حد تک آپ آگے چلے گئے ہیں کہ آپ نے کبھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ غریب بیچارہ پس رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مظلوم پس رہا ہے، قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو مجھے بتائیں، پھر ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ ملک بہت عظیم ملک ہے۔ کبھی ہم اداروں کے خلاف بولتے ہیں، ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، پاک فوج کی بدولت شہداء، ہمارے فوجی جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔
ہم اپنے شہداء کے خون کے مقروض ہیں، جو اپنے بچے یتیم کروا کے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے جا رہے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے۔ ہماری افواج نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ کبھی ہم افواج پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سلامتی کے اداروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کے لیے کچھ سوچیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اور میں وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا اور تمام صوبوں کی حکومتوں سے بھی، ان کے جو روئے رواں ہیں ان سے بھی، کہ خدا را بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں، صاف الیکشن کروائیں، شفاف الیکشن کروائیں۔ ملک میں یہ جو بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اداروں کا احترام کریں، عدلیہ کا احترام کریں، اداروں کا احترام کریں، عدلیہ کا احترام کریں۔ افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، کیونکہ افواج پاکستان کی بدولت ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے ملکوں کے حالات، جن ملکوں میں افواج نہیں ہے، پاکستان جیسی فوج نہیں ہے، ان ملکوں کے حالات کیا ہے۔ مظلوم مسلمان پس رہے ہیں۔ ہم اپنی افواج کی بدولت دشمن ہم سے ڈرتا ہے۔ ہماری افواج کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے، یہ بڑھتا ہوا پاکستان، یہ پھیلتا ہوا پاکستان، یہ پھلتا ہوا پاکستان۔ اس ملک نے قائم رہنا ہے۔ آپ اس ملک میں خدمت کریں، اور خدمت ملک کی صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے اختلافات بھلا کر اس ملک کے لیے سوچیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔